فیض احمد فیض کی شاعرانہ خصوصیات۔ فیض احمد فیض کی شاعری کی بات کریں یا ان کی شاعرانہ خصوصیات کی بات کریں تو سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ عوام الناس کی حکمرانی کی بات ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے عوام کی حکمرانی اور عوام کی بالادستی کی بات کی۔ انہوں نے حق کے حکمرانی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، یعنی حکومت کرنے کا حق کس کو ہے؟ آیا وہ 10% اشرافیہ جو حکومتوں پر قابض ہے، جنہوں نے لوٹ کھسوٹ کے نظام کو متعارف کروایا ہے، ان کا حق ہے، یا پھر 90% محکوم مظلوم عوام جن سے ان کے حقوق چھینے گئے ہیں، ان کا حق ہے؟ حکومت پر کس کا حق ہے؟ انہوں نے اشرافیہ کے نظریات، ان کے حکومت کرنے کے نظریات اور ہتھ کنڈے جس کے ذریعے وہ حقوق کو پائمال کرتے ہیں اور عوام الناس کو جبری طور پر اپنا غلام بنائے رکھتے ہیں، ان حکومتوں کے جو نظریات تھے ان کو اپنی شاعری کے ذریعے عیاں کر دیا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ انقلاب کے لیے اٹھیں، اپنے حقوق حاصل کریں اور جو حکومتوں پر حق ہے اس حق کو حاصل کریں۔ انہوں نے اس حق کی پہچان کروانے کے لیے ادب برائے زندگی کے موضوع پر لکھا۔ ادب برائے زندگی کا مطلب ہے کہ انسانوں کو، لوگوں کو شعور دینا ادب کے ذریعے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ شعر دیکھیں، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تیری ہے۔ یہ ایک عوام الناس میں مقبول شعر ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی بات کی اور شعور دینے کی کوشش کی کہ لوگ ناانصافی کے خلاف، ظلم کے خلاف، حقوق کی پائمالی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے حقوق کو حاصل کریں۔ کم از کم اگر انقلاب برپا نہیں کر سکتے تو زبان سے کہیں، اس کو رد کریں اس ظلم کو، اور اپنے حقوق کے لیے زبانی سے ہی لیکن آواز اٹھائیں، کیونکہ بول کی لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تیری ہے۔ تو انہوں نے شعور دیا اور اس فلسفے پر اپنی شاعری کو باندھا جو فلسفہ ادب برائے زندگی کا ہے۔ ان کی دوسری خصوصیت کی بات کریں تو وہ خصوصیت ہمیں حیت اور مقصدیت کے اندر ملتی ہے۔ یعنی حیت کا مطلب ہے کہ شعر کو کیسے باندھا گیا ہے، اس کی لینگویج کیسی ہے، اور مقصدیت کا مطلب ہے کہ اس میں پیغام کیا ہے۔ تو اگر حیت کی بات کریں تو اس میں کلاسیکی رنگ تھا۔ فیض احمد فیض کی غزلوں میں بہت ساری مشہور غزلیں ہیں جس میں کلاسیکی رنگ تھا، الفاظ کے اندر، بندش میں، کلام کی حیت میں، اور پھر جو مقصد ہوتا تھا ان کا وہ شاعرانہ انقلاب ہوتا تھا۔ جیسے سب کو پتہ ہے ان کو ایک انقلابی شاعر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کی حیت کلاسیکی تھی اور جو پیغام تھا وہ شاعرانہ انقلاب تھا۔ اب یہ شعر دیکھیں، نہ کسی پہ زخم عیاں کوئی، نہ کسی کو فکر رفو کی ہے، نہ کرم ہے ہم پہ حبیب کا، نہ نگاہ ہم پہ عدو کی ہے۔ تو یہ اگر آپ ظاہری دیکھیں تو یہ ایک کلاسیکی رنگ میں ڈھلا ہوا قطعہ ہے، لیکن اس کے اندر اس کی مقصدیت دیکھیں تو یہ انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے والا، ناانصافیوں کو عیاں کرنے والا قطعہ ہے۔ فیض احمد فیض کے اگر کل شاعرانہ موضوعات کی بات کریں، کن موضوعات پر وہ لکھتے تھے، تو وہ سماج کی بدحالی پر لکھتے تھے، ناانصافی پر لکھتے تھے،
ظلم کے خلاف لکھا، ظلم چاہے کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تو انہوں نے مظلوم کی حمایت میں اشعار لکھے۔ استحصال کے خلاف لکھا، لوٹ کھسوٹ کے خلاف لکھا، کرپشن کے خلاف لکھا، اور لوگوں کے حقوق کی پائمالی کے خلاف لکھا۔ اور سب سے بڑی بات، سرمایہ دارانہ جو نظام ہے جس میں امیر امیر تر ہوتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، تو اس سرمایہ دارہ نظام کے خلاف انہوں نے لکھا۔